الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے. بلند آواز سے صلوات. کھچا کھچ امام کا گھر بھرا ہوا ہے. بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں. 5ویں امام درس دے رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں. ایک بزرگ صحابی دروازے پہ آتے ہیں اور سارے مجمع کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو گویا بزرگ صحابی یہ سوچتے ہیں کہ یہاں میرے بیٹھنے کی تو جگہ نہیں ہے، میں کھڑے کھڑے امام سے سوال کر لیتا ہوں. وہیں سے دروازے سے امام کو سلام دیا. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. مولا نے جواب دیا، کہنے لگا مولا اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میرے کچھ سوال ہیں. امام نے فرمایا بتاؤ. کہا مولا میں اپنا عقیدہ سنانے آیا ہوں. کہنے لگا مولا انی احلل حلالکم و انی احرم حرامکم. مولا 70 سال سے زیادہ زندگی ہو گئی ہے، جسے آپ نے کہا ہے نا یہ کام کرنا ہے مولا میں نے وہ کام پھر کیا ہے، اور جس سے آپ نے روک دیا ہے پھر زندگی گزر گئی ہے مولا میں اس کام کے قریب نہیں گیا. دوسرا جملہ کہتے ہیں مولا انی احب محبیکم. مولا مجھے آپ کے حبدار بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کے محبین سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور مجھے وہ اچھے نہیں لگتے جن کو آپ اچھے نہیں لگتے. تیسرا جملہ کہا مولا میں آپ کے 12ویں کا دیدار کا انتظار کر رہا ہوں. انی منتظر. مولا میں منتظر ہوں آپ کے 12ویں کا. اب یہاں اس نے جملہ کہا حل ترجو لی رحمہ. اے میرے مولا کیا میرے لیے رحمت کی امید ہے، بخشش کی امید ہے؟ انسان اپنا عقیدہ سناتا ہے نا، اور عقیدہ اپنے زمانے کے امام کو سنا رہا ہو اور پھر مولا سے پوچھے مولا آپ بتائیے میری بخشش کی امید. اتنا پیارا لگا اس کا یہ خلوص بھرا انداز میرے مولا کو. مولا فرماتے ہیں وہاں دروازے میں کیوں کھڑا ہے؟ الیہ الیہ، میرے قریب آ جاؤ. راوی کہتا ہے امام نے اپنے مسند کے ساتھ اسے بٹھایا اور امام فرماتے ہیں تیرا یہ عقیدہ سنا ہے، سن یاد رکھ. اگر اللہ تجھے لمبی زندگی عطا کرے اور اتنی لمبی زندگی عطا کرے کہ تم 12ویں کا دیدار کرے تو اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے گا. اور اگر موت حائل ہو گئی تو یاد رکھ میں تیرا 5واں امام تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں. محشر کا میدان ہوگا، زہرا کا بابا مصطفیٰ تیرا میزبان ہوگا اور تو مہمان بن کے آئے گا. یہ جب جملے سنے سارے مجمع میں گریہ شروع ہو گیا. خود بہت رویا یہ سوال کرنے والا بزرگ. امام اپنی انگشت شہادت سے اس کے آنسو صاف کرتے رہے. بڑی دیر گریہ ہوتا رہا. راوی کہتا ہے اس سے پہلے میں نے 5ویں امام کے گھر اتنے زیادہ بلند آواز سے رونے کی آواز نہیں سنی. پھر جب آنسو تھمے اس نے عصا سنبھالا اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے سے اوجھل ہونے لگا. روایت کہتی ہے کہ جب تک نظر آ رہا تھا سارا مجمع اس کی طرف دیکھ رہا تھا. امام نظر کرم فرما رہے تھے اور جب نظروں سے اوجھل ہونے لگا تو امام نے فرمایا اگر کسی نے اس زمین پر کسی جنتی کا دیدار کرنا ہو تو وہ اس